बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिडानी टॉक के साथ मैं हूं मुमताज़ अहमद बिडानी। आज हम जवाज़ात के कोई चंद एक अहम मौजू हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो सबसे पहले ये है कि अगर आपकी फ़ैमिली इधर है तो आपके साथ बच्चे हैं, उनकी 18 साल उम्र हो जाती है तो उसका इकामा अलग कराना होता है। उसको ताब फ़सल बोलते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है और उसके चार्जेस कितने हैं, फ़ीस कितना लगती है, ये हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा जो घरेलू ड्राइवर हैं, घरेलू ड्राइवर का अगर यानी पासपोर्ट नया पुराना ख़त्म हो जाए तो नया अबशर के ज़रिए क्या उसको उसमें दर्ज किया जा सकता है इकामे में। तो ये भी हम आपसे शेयर करेंगे भी उसका क्या तरीक़ाकार है। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क हैं, कोई इशू हो गया आपके साथ, तो आप ने नकल फ़ाला कराना है या बैरून मुल्क रहते हुए क्या आप नकल फ़ाला करा सकते हैं। इस हवाले से भी जवाज़ात जो का जो कानून है उस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी फ़ैमिली है तो आप खरूज नहाई पे भेज रहे हैं तो क्या उस पे चार्जेस हैं, इसकी भी हम और उसका तरीक़ाकार क्या है ये भी हम आपको आगाह करेंगे। तो हम चलते हैं ख़बर की तरफ। उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल मुमताज़ अहमद बडानी, बडानी टॉक्स, इसके अलावा फ़ेसबुक पे जो है ना मुमताज़ अहमद बडानी के नाम से जो पेज है उसको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली अहम ख़बर और तारीख़ी मकामात की ज़ियारत आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं ख़बरों की तरफ। अहम जो इशू है वो हम आपसे शेयर करते हैं। हम आपको बताते चलें कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वज़ारत दाखिला का ज़ैली इदारा है, क़वानीन के मुताबिक ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खरूज उदा, खरूज नहाई का अजरा सब की ज़िम्मेदारी इन पर होता है और ये वज़ारत दाखिला के अंडर है। ममलिकत में रिहाइश पज़ीर गैर मुल्की अफराद जो मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फ़ाइनल एग्ज़ैक्ट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खरूज व ओहदा लेना होता है, जो जवाज़ात ही उसे जारी करता है। अच्छा, इसमें ये था कि पहले जो सिस्टम था, पहले जवाज़ात आपको जाना पड़ता था, यानी आपके कफ़ील को जाना पड़ता था जो आपका स्पॉन्सर है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सहूलियात अब मुहैया कर दी गई हैं कि आप घर बैठे कफ़ील वहाँ से खरूज नहाई हो गया, छुट्टी हो गई, इकामत जदीद हो गया, सब ये अबशर के ज़रिए घर बैठे हो जाता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा है कि बेटी की उम्र 18 साल हो गई है, उसका इकामा अलग कराना है, फ़ीस क्या होगी? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि गैर मुल्कियों के बच्चे जब तक 18 बरस से कम होते हैं, उनका इकामा वालिद के साथ होता है। जब वो 18 बरस के हो जाते हैं तो लाजमी है कि उनके इकामा अलग किया जाए। बच्चों के इकामा अलग करने के अमल को अरबी में फ़सल ताबे बोलते हैं। अच्छा, इसकी जो फ़ीस है, इसकी फ़ीस 500 रियाल होती है। फ़सल ताबे यानी इकामा अलग करने की फ़ीस 500 रियाल है। जब इसको आप तजदीद कराएंगे तो बाकी उस पर आपको टैक्सेस वगैरह वो भी आप पे पड़ते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि अब यहाँ पे सऊदी कानून के मुताबिक जो फैमिली के फ़र्द यहाँ पे रहते हैं 400 पर हेड, 400 रियाल पर मंथ टैक्स है जो कि वो अदा करना होता है, तो उसके बाद फिर इकामत तजदीद होता है। अच्छा, फसल ताबे की तो फ़ीस हो गई 500 रियाल है। अगर इकामा की तजदीद में ताख़ीर हो तो इस सूरत में 500 रियाल ताख़ीर का जुर्माना ऐद किया जाता है। जवाज़ात की जानिब से अबशर पोर्टल पर फसल ताबे की सहूलत मौजूद है, जिसके लिए जवाज़ात के दफ्तर जाने या किसी एजेंट की खिदमत हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। फसल ताबे यानी बच्चों का इकामा जुदा करने के लिए अबशर पोर्टल पर तवासल सर्विस के ज़रिए की जा सकती है। तवासल सर्विस के ज़रिए मामला अपलोड करते वक्त इस अमर का ख्याल रखा जाए कि तवासल सर्विस पर मौजूद मुख्तलिफ़ खिदमात में से फसल ताबे का इंतखाब किया जाए। अबशर पोर्टल के पर मुतलका फ़ारम जो मौजूद होता है, जिसे अरबी में नाम, इकामा नंबर, तारीख़ व जाए पैदाइश, वालिद का नाम, इकामा नंबर और दीगर मालूमात दर्ज की जाती हैं। फसल ताबे की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सरबराह खाना के इकामा की तजदीद के वक्त
جس بچے کا اقامہ جدا کرایا گیا تھا اس کی سالانہ فیس 500 ریال ادا کرنا ہوگی۔ جس کا اقامہ الگ کرانا ہوتا ہے 500 ریال فصل تابع کی فیس ہے، 500 ریال اقامے کی فیس ہے، جو ٹیکس ہے 400 ریال پر منتھ وہ الگ ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں معلوم ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، اگر آپ نے کہیں بھی سفر کرنا ہے سعودی عرب سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ ایک نئی ایجنسی بنی ہے، پہلے بھی تھی خیر، ابھی دوبارہ انہوں نے شروع کی ہے، سفیر العالم للسفر والسیاحہ، تو آپ ان کی خدمات حاصل کریں، انشاءاللہ بہت اچھے ریٹ ہیں، اور نیا کام ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ خاص ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو ہر ملک کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ ناظرین، ان کا ایڈریس ہے یہ شارع زینہ ہے، جو الباحہ روڈ ہے، جسے طریق جنوب بھی کہتے ہیں، اس کو شارع زینہ کہتے ہیں، وہاں پہ یہ آفس ہے ان کا، اور اس کے ساتھ معروف جو دکان ہے وہ ہے سلیمانی کی، تو آپ یہاں پہ تشریف لائیں، سستی اور اچھی ٹکٹیں آپ کو ہر ملک کے لیے مل سکتی ہیں۔ ناظرین، ٹکٹوں پر خاص ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے انہیں حوالہ دیں، بڈانی ٹاکس یوٹیوب چینل اور ممتاز احمد بڈانی یوٹیوب چینل کا حوالہ دے کر خاص ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جوازات کے ٹویٹر پر خروج نہائی کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ خروج نہائی کی فیس ہے، کیونکہ ابشر پورٹل پر جب فیملی کا فائنل ایگزیکٹ لگانے کی کوشش کی تو کامیابی نہیں ہوئی، وہاں سے ناکافی فیس کا میسج آیا ہے۔ اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ فائنل ایگزیکٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی، تاہم خروج نہائی کے لیے اس امر کا خیال رکھا جائے کہ اقامہ کی مدت میں کم از کم 2 ماہ باقی ہوں۔ فیملی فیس کی مد میں عید فیس ادا کرنا ضروری ہوتی ہے، جس کے بعد ہی خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ خروج نہائی لگانے کے لیے 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران مملکہ سے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے، بصورت دیگر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سال فیملی فیس کی مد میں ہر فرد پر 400 ریال ماہانہ کی بنیاد پر وصول کی جاتی ہے۔ اقامہ کے تجدید کے لیے کم از کم مدت 3 ماہ ہے۔ اگر ماہانہ فیس ادا نہیں کی جائے گی تو خروج نہائی جوازات کا سسٹم قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ 400 ریال جو فیس ہے ٹیکس، وہ جب تک پے نہیں ہوگی تو خروج نہائی کسی صورت نہیں لگایا جا سکتا، بس دیگر صورت خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے چارجز کوئی بھی نہیں ہے، وہ مفت میں لگتا ہے۔ ہاں، البتہ آپ خروج عہدہ جاتے ہیں تو اس پہ پہلے مہینے کے 200 ریال ہیں، بلکہ 2 ماہ کے پہلے 2 ماہ کے 200 ریال ہیں، اس کے بعد آپ جتنی ماہ بڑھاتے جائیں گے پر مہینے کے حساب سے 100 ریال وہ چارجز آپ کو پے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ چاہے یہاں ہیں، اگر یہ ملک چلے گئے ہیں تو پھر آپ نے بڑھوانا ہے خروج عہدہ، تو پر منتھ یعنی پر 100 ریال اس پہ چارجز ہوتے ہیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک اور شخص نے پوچھا کہ بیرون ملک خروج عہدہ پر گیا ہوا ہوں، مصروفیات کی وجہ سے فوری واپسی مشکل ہے، معلوم کرنا چاہتا ہوں آن لائن سسٹم کے ذریعے ممکن ہے کہ میں سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے کفالہ تبدیل کرا سکوں، کیونکہ کمپنی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ مستقل بنیادوں پر بند کی جا رہی ہے۔ کمپنی کی کمرشل رجسٹریشن CR بھی چند ماہ میں معطل ہو جائے گی۔ اس کے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ ہولڈر کارکن کی اسپانسر شپ تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ کارکن مملکت میں موجود ہو۔ بیرون ملک رہتے ہوئے صرف اقامہ کی تجدید اور خروج عہدہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اس میں توسیع کی جا سکتی ہے، یہ سہولت اس میں فراہم کی گئی ہے، جبکہ کفالت کی تبدیلی کے لیے کارکن کا مملکت میں رہنا واضح ہے، ضروری ہے، کیونکہ کفالت یعنی اسپانسرشپ کی تبدیلی کے وقت ملازمت کا معاہدہ کیا جاتا ہے، جبکہ حقوق و واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے بھی اہم معاملات ہوتے ہیں، جس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کارکن بیرون ملک میں ہو اور کفالت تبدیل کری جا سکے۔ گھریلو کارکن نے نئے پاسپورٹ کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ فیملی ڈرائیور اور خدامہ کے نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرانی ہے، کیا کفیل کے ابشر اکاؤنٹ سے کی جا سکتی ہے یا یہ سہولت صرف کمرشل کارکن کے لیے ہے؟ اس کے سوال کے جواب دیتے ہوئے
جوازات کا کہنا تھا کہ ابشر پلیٹ فارم پر اس کی سہولت فراہم کی گئی ہے، گھریلو کارکن کے نئے پاسپورٹ اور پرانے پاسپورٹ اور اقامہ اسکین کر کے ان کی ایک ہی پی ڈی ایف فائل بنائی جائے۔ پی ڈی ایف فائل کو ابشر پر موجود تواصل سروس کے ذریعے اپلوڈ کی جائے۔ اسکین شدہ فائل کا سائز 3 MB ہونی چاہیے۔ خیال رہے کہ دستاویزات کو جدا جدا اپلوڈ کرنے سے درخواست مسترد ہو جاتی ہے۔ پی ڈی ایف کی ایک ہی فائل میں تینوں دستاویزات منسلک کی جائیں۔ تواصل پر درخواست اپلوڈ کرنے کے ساتھ ہی موبائل پر میسج موصول ہو جاتا ہے جس میں درخواست کی وصولی ظاہر کی گئی ہوتی ہے۔ اگر درخواست درست طور پر اپلوڈ کی گئی ہوتی ہے تو 3 سے 5 ورکنگ ڈیز میں مکمل کام ہو جاتا ہے۔ درخواست مسترد ہونے کی صورت میں بھی ابشر پر اعتراض پیش کر دیا جاتا ہے۔ اعتراض ہونے کی صورت میں درخواست گزار کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی جوازات کے دفتر سے وقت حاصل کر جائے اور اس کی تصحیح کرا لے۔ یہاں پہ یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اب جوازات جائیں یا مکتب العمل جائیں یا کسی یعنی اب شرطے میں جائیں، پولیس تھانے میں جائیں، تو آن لائن اس کا وقت لینا ضروری ہوتا ہے۔ آن لائن سسٹم میں اس کو کہتے ہیں موعد، عربی میں کہتے ہیں موعد لے کے لازم جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا کفیل، کیونکہ بعض لوگ یہاں پہ سیدھے سادھے ہیں، ان کو نہیں بھی پتہ ہوتا، تو آپ اپنے کفیل، اگر آپ گھریلو ڈرائیور ہیں تو کفیل کو یہ بتائیں کہ آپ ابشر کے ذریعے، اگر آپ کو علم میں ہے ٹھیک، ورنہ مکتب والے تھوڑی بہت چارجز لیتے ہیں، وہاں سے موعد لے کے جائیں تاکہ اس کا بھی اور آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو امید ہے آپ کو یہ معلومات سے مستفید ہوئے ہوں گے، آپ کو اس کا انشاءاللہ آنے والے وقت میں فائدہ بھی ہوگا۔ تو فی الحال اپنے میزبان ممتاز احمد بنانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔